کھانے کی سیٹنگ دیکھو, صبح ناشتے میں کھا رہا ہے, پھر دفتر جا کے کھا رہا ہے چائے کے ساتھ بسکٹ کھا رہا ہے, پھر دوپہر لنچ کر رہا ہے, پھر شام کو کچھ کھا رہا ہے سموسے پاپے اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے, پھر عشاء میں کھا رہا ہے, پھر رات کو سونے سے پہلے کھا رہا ہے. کیوں؟ بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے. اتنی سی بھوک برداشت نہیں ہوتی, فوراً کچھ نہ کچھ پیٹ میں ڈالو. میں ایک دفعہ پنڈی سے کراچی آ رہا تھا بزنس کلاس میں, تو میرے ساتھ 3 بندے اور بیٹھے ہوئے تھے. وہ بہت بڑے تاجر تھے, وہ اتنے موٹے نا ماشاء اللہ, فل. اللہ تعالیٰ کسی کی غیبت نہ کروائے. اب تو کوئی وہ خود بھی نہیں, ان کو بھی نہیں پتا ہوگا, پرانی قصہ ہو گیا. ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھا رہے ہیں. میں نوٹ کر رہا ہوں, میں نے کہا یار ان کا منہ ہی نہیں رکتا. تو میں نے کہا ماشاء اللہ آپ لوگوں کی خوراک بہت اچھی ہے. کہہ رہے ہیں یار انسان کو نا, اب دیکھو میڈیکل کی بھی عجیب عجیب, انسان کو نا گلوکوز لیول برابر رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے ذرا سی بھی, بھائی بھوک لگنے دو, پھر کھانا بہت مزہ آئے گا خدا کی قسم. نہ ذرا سی لگی کھا لیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ دونوں گول ہوئے تھے بالکل بالکل ماشاء اللہ گول مٹولنا. تو 10 بیماریاں آگے کھڑی ہوئی ہوں گی جو آپ کی ساری چیزیں چھڑوا دیں گی. جو آپ کاربوہائیڈریٹ, وہ کہہ رہے ہیں اناج ضرور جانا. پھر روٹی بھی کھائی نا انہوں نے, پہلے بسکٹ, پھر روٹی کے ٹائم پہ ڈٹ کے ماشاء اللہ روٹی کھا. میں تو آبزرو کر رہا ہوں تو لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کس کے سر پہ وال ہیں کس کے سر پہ نہیں ہے, سب نوٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھو پتہ نہیں ان لوگ کو کس نے کیا پٹیاں پڑھا دی ہیں. اگر دیکھو میڈیکل سائنس اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر بھوکا رہنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو ہمارے نبی کئی وقت فاقہ نہ کرتے. کوئی نقصان نہیں ہے بھوکا رہنے کا, فائدے ہی فائدے ہیں. اسلام روزوں کا حکم تھوڑی دیتا, ہفتے میں 2 روزے, مہینے میں پھر ایام 20 کے روزے. اور اب میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بھوکا رہنے سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے باڈی کو. اب تو کہہ رہے ہیں 18 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو. اب دیکھ لو جو جدید میڈیکل سائنس کی کیا ریسرچ ہے. تو کوئی نقصان نہیں ہے, بھوکا رہ کے کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا, جسم کو ٹھا کر کے لگے گا. کھائے جا رہے ہیں ہمارے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے مذہب میں زیادہ کھانا ہے یا کم کھانا ہے؟ اتنی بات تو سب کو پتا ہے نا, حدیث میں آتا ہے بدترین چیز, بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. ہمارے نبی نے تھوڑا کھایا ہے مگر اچھا کھایا ہے, اور ہم کھاتے بھی زیادہ ہیں اور کھاتے بھی کیا ہے, اچھا والا نہیں کھاتے. پیزے کے تو دھونے والے بھی اچھے نہیں ہیں بھائی, اور آپ پورے ہی پیزے پھوڑ دیتے ہو. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں آج کہیں گیا ہوٹل میں نا, کہیں بیان تھا, تو جیسے ہی میں پہنچا ہوں چائے کیک بسکٹ, میں نے کہا بھائی میں نہیں کھاؤں گا, میں ناشتہ کر کے آیا. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کسی کے باپ میں دم ہے مجھے کھلا کے دکھایا, ایسی کی تیسی. یار دماغ پاگل سمجھا ہوا یار ہمیں. کیونکہ جہاں مولوی صاحب جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو کھلایا جا رہا ہے. اب دھونے والے وہاں لے لیے, دھونے والے وہاں لے لیے, دھونے والے وہاں لے لیے, 2 کیک وہاں لے لیے, 2 کیک رس وہاں سے ڈبو کے کھا لیے, وہاں کے کھا لیے, ادھر جوس پی لیا, ادھر یہ پی لیا, ادھر کولڈ ڈرنک پی لیا, ادھر. ہمارا تو سارا دن یہی. پھر تو کھا کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پٹپٹا جائیں گے. لوگ تھوڑی دعائیں مغفرت بھی نہیں کرتے تھوڑے دن کے, ہماری وجہ سے مرا ہے یہ آدمی. ڈھیٹ بننا پڑتا ہے. ابھی کل میں گیا ہوں وہاں کہیں بچے کا, ہمارے بچے نے اللہ اس کو برکت دے ماشاء اللہ قرآن حفظ مکمل ہوا نا اس کا, تو اس نے کہا میں نے مٹھائی بانٹنی ہے مدرسے میں. مٹھائی کی دکان گیا, میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی کھا لیں. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا جوس پی لے. میں نے کہا نہیں پیوں گا. پھر بھی جوس منگوا دیا. میں نے فوراً کسی کو پکڑا دیا میری طرف سے. میں نے کہا آپ پی لیں. جب تک اس طرح آپ ڈھیٹ نہیں بنیں گے نا, خوب سمجھ لو آپ پھوڑتے پھاڑتے رہیں گے. اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہر وقت بکریوں کی طرح جگالی کرتے رہو. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے؟ انسان کا پیٹ ہے. آپ بھوکا رہنا سیکھو, تھوڑا کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا باڈی کو, بہت اچھے ہو جاؤ گے, فٹ عبادت میں مزہ آئے گا. تو اور حدیث میں کیا آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا, جھوٹ پھیلے گا اور موٹاپا آئے گا. یعنی نبی جو کہہ رہے ہیں بدترین زمانہ شروع ہوگا تو اس کی علامتیں کیا بیان کر رہے ہیں, لوگوں میں جھوٹ اور موٹاپا. یعنی وہ موٹاپا نہیں جو نیچرل ہوتا ہے, وہ موٹاپا جو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو. یعنی کیا مطلب, ہوس. تو غریب آدمی
ان میں یہ ڈپریشن کی بیماریاں کم ہیں, مالداروں میں یہ بیماریاں زیادہ, کیونکہ ان کی جب خواہشات پوری ہوتی ہیں نا مالداروں کی, تو ہر خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے.